القرآن قد خصك الرحمن. حکم کا مقصود یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ کوئی اہم خبر جب کوئی آ کے سنائے تو اسے ایسے ہی آگے مت بیان کر دو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم کچھ لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن خود یا کسی کے ذریعے نہ لے بیٹھو اور اس سے کام بگڑ جائے. کہتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، یعنی بغیر تحقیق کے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ہمیں سند ملتی ہیں کہ کس نے فرمایا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا. دین میں دلیل کے بغیر، سند کے بغیر کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، صرف سنی سنائی بات جو ہے وہ کافی نہیں. تو یہاں پر ایک تعلیم دی گئی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، فاسق سے مراد یعنی جس کا دین ایمان قابل اعتبار نہ ہو، ایک ہے ایک معتبر شخص کہ جس کی بات سچی ہو سکتی ہے، وہ کوئی واقعہ سنا رہا ہے جو اس نے خود دیکھا ہے، سنا ہے، تو وہ تو مانا جائے گا. لیکن ایسا شخص جو جھوٹا ہے، بددیانت ہے، تو وہ شخص کوئی آ کے افسانہ سنا رہا ہے تو اس پر یقین نہ کرو، اور خصوصی طور پر اس موقع پر جب اس واقعے کے بعد آپ کو کوئی ایکشن بھی لینا ہو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں اور رسالوں میں جو چھپتی ہیں، ان کے سنانے والوں کا بھی اکثر حال کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. محدثین کرام نے جو صحیح حدیث کے لیے ضابطے قرار دیے، مقرر کیے کہ راوی جو ہے وہ عادل ہو، ضابط ہو، اور خوارم المروءہ کاموں میں نہ پڑا ہوا ہو، اور اسی طرح یہ ہے کہ باقی کچھ اور چیزیں. تو جو راوی سے متعلق دو اہم چیزیں کہ عادل اور ضابط ہو، کیا ہماری اخباروں اور رسالوں میں جو خبریں رپورٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ایسی ہی شرائط کے ساتھ؟ اس لیے اخباری علم پر بہت زیادہ وقت ضائع کرنے اور اتنی توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں. حقیقت جو ہے اور سچی بات جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا ان خبروں سے اپنا بی پی ہائی کرنے اور اپنے آپ کو پریشان کرنے اور اس کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی گنوانے کی کوئی ضرورت نہیں. ان چیزوں کو بہت اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں. ہمیشہ یہ دعا مانگا کرے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے. ٹھیک ہے، انفارمیشن کے طور پر سرسری انسان دیکھ لے اور اس کے بعد رکھ دے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آنکھ کھولتے ہی صبح سب سے پہلے اخبار پڑھتے ہیں. جھوٹ کا پلندہ. قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی اور نیکی کا کام کریں یا نہ کریں، سب سے پہلے اخبار. منہ بھی نہیں دھوئیں گے، اخبار پڑھیں گے. تو یہ طریقہ کار جو ہے ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. اور آپ اگر اخبار پڑھیں بھی تو دن کا جب بڑا حصہ گزر چکے، آفٹرنون میں دوپہر کو آرام کرتے وقت تھوڑی دیکھ لی، یا آفٹرنون کی چائے کے ساتھ تھوڑی سی دیکھ لی. صبح کا وقت اپنا بہترین وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ اور بہترین کام کرنے کے ساتھ گزارے. بعض اوقات لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، کبھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، پھر ریڈیو سنتے ہیں، پھر اخبار پڑھتے ہیں، پھر ہفت روزہ پڑھتے ہیں، پھر مجلسوں میں جہاں بیٹھتے ہیں، کھانے پہ بیٹھے ہیں، کسی دعوت میں ہو، کسی شادی میں ہو، کسی پارٹی میں، ہر وقت وہی خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں. کیا سرائیاں اور مایوسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اب ڈوب رہے ہیں، اب کچھ نہیں بننا، اور یہ ایسا ہے، اور ان شخصیتوں پہ تبصرے ہو رہے ہیں، ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں بلا وجہ میں. فلانا ایسا، وہ اتنی لوٹ مار کر گیا، وہ بھی آپ نے دیکھا اس کو؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ صرف اخباری رپورٹ. وہ تو کبھی کچھ کہے گی اور کبھی کچھ کہے گی، اور ساتھ ایمان بھی جاتا ہے اور ساتھ اور بھی. میں نہیں کہتی کہ اخبار نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، حالات حاضرہ سے آپ واقف رہیں، لیکن بہت اعتماد کرنے کی اور بہت اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں. بس اس کو اس کی حیثیت میں ہی رکھیں. اور وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں 50% تو کم از کم جھوٹ ضرور ہوگا. کیونکہ مجھے اس کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر اخبار میں کبھی کوئی خبر خود بھی لکھ کر دی تو وہ مروڑ تروڑ کر بالکل ہی کچھ اور بن گئی. یعنی میرے بارے میں یا میری کہی ہوئی آج تک ایک بات صحیح نہیں آئی اخبار میں. اسی لیے میں ان چیزوں سے بہت دور بھی بھاگتی ہوں اور بہت اہمیت بھی نہیں دیتی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صحافت کا اسلامی رول کیا ہے. یہ سب علم جو صبح صبح عام کیا جاتا ہے ہر دروازے پہ، یہ کیا علم کی خدمت ہے اور کس چیز کی؟ کیا یہ اتنا ہی زندگی کا اہم حصہ ہے؟ حالات حاضرہ سے ہر وقت باخبر رہنا. باخبر رہ کے کیا کیا آج تک آپ نے؟ باخبر تو اللہ نے جو آپ کو بہت سال پہلے کر دیا ہے، اس کے بارے میں تم باخبر نہیں. اتنا بڑا حادثہ جو قیامت کا آنے والا ہے،
اور اتنا اہم مسئلہ جو مرنے کے بعد ہم سے پیش آنے والا ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے اپنی زندگی کی صبح جو ہے وہ نہیں لگائی اس بات اور اس واقعے اور اس کو خبر کو سمجھنے میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ بھی پتا ہے کہ پریس کس کے ہاتھ میں ہے، عالمی پریس کی بات کر رہی ہوں، پیچھے کون سے ہاتھ ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ایسی پلاننگ کے تحت لوگوں کے ذہن کو مفلوج کیا جا رہا ہے کہ خود سوچنے سمجھنے کی کوئی طاقت ان کے اندر نہ ہو. مشرق ہو یا مغرب، کوئی دنیا کا ملک ہو، ایڈکشن ہے لوگوں کو اخبار سے کہ سویرے سویرے اس کو اٹھا لیں گے اور پھر اس کے مطابق اپنی ساری زندگی کی پلاننگ کریں گے، اور یوں پپٹ بنے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں. جو خبر وہ چاہیں ریلیز کر دیں، جو چاہیں وہ ایشو کر دیں، جو چاہیں آپ کو سنوانا آپ سنیں، آپ ڈمی بن کے ان کے ہر بات پہ سر ہلائیں، غمگین ہو، دکھی ہو، جیسے چاہیں کاٹ مروڑ کے توڑ پھوڑ کے جس خبر کو جتنا ہائی لائٹ کریں اور جس کو جتنا اہم ترین کو پیچھے کر دیں. جیسے تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تاریخ میں آپ ماسٹرز ہسٹری میں بھی آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو تاریخ بھی خبروں کی کہانیاں، سب خبریں ہیں. اس میں انبیاء کی خبریں کیوں نہیں؟ انبیاء کے آنے کا ذکر کیوں نہیں؟ قوموں کی تباہیوں کی خبریں کیوں نہیں؟ پوری تاریخ میں آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی کہ جو اصل چیز ہے اس سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ہمیشہ لوگوں کی کہ جو غیر اہم مسئلے ہیں. ٹھیک ہے وہ بھی اہم ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہر بندے کی ضرورت نہیں. آج کے دور میں قرآن تو ہر بندے کی ضرورت نہیں، لیکن اخبار ہر بندے کی ضرورت ہے. تو یہ میں خبر کی بات اس لیے یہاں کر رہی ہوں کہ یہاں اس آیت میں اہل ایمان کو خبروں کے حوالے سے ایک پالیسی بنانے کا اور ایک ذاتی زندگی میں ایک رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. فاسق کی ٹرم جو ہے بڑی اہم ہے. فاسق بے دین انسان کو کہتے ہیں. بے دین انسان جس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں، جو جھوٹ اور سچ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، جس کے اندر کوئی دیانت اور امانت نہیں. ایسا شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس پر ایکشن نہ لے بیٹھو اور اس پر کوئی عمل نہ کر بیٹھو. فتبینوا، اس کی تحقیق کرو اگر کوئی عمل کرنا ہے. اگر صرف جسٹ فار انفارمیشن ہے تو سن کے رکھ دو، پڑھ کے بس ختم. لیکن اگر اس کے مطابق آگے عمل کرنا ہے، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اس پر کوئی ایکشن لو، اپنی ذاتی زندگی میں کچھ لینا ہے یا کسی کو کچھ سکھانا ہے یا کسی کی ذہن کو تیار کرنا ہے کہ چلو اٹھ کے یہ کام کرو، فتبینوا، تو پہلے تحقیق کرنا ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما، کہ تم جا پڑو کسی قوم کو بجہالت لا علمی میں، یعنی کسی قوم کے خلاف تم کوئی ایسا بیان دے بیٹھو. بعض اوقات آپ کیا پڑھتے اخباروں میں، جب پڑھتے فلاں نے کرپشن کی، اس نے اتنے ہضم کی، اس نے اتنے، پھر آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ جہاں بیٹھتے کسی کی بات ہو، ہاں ہاں پتا ہے ہم کو فلانا جو اس نے فلاں اور فلاں کام کیا. ابھی پچھلے ہفتے میں کسی تعلیمی ادارے میں تھی تو وہاں پر ایسے ہی بات ہو پڑی کہ پتا ہے آپ کو کہ فلاں شخص کا بیڈ روم کتنے پاؤنڈ میں بنا ہوا تھا؟ 35,000 پاؤنڈ کا تھا فلاں شخص کا بیڈ روم. تو میں نے کہا مجھے یقین نہیں آتا ان فضول باتوں پہ. نہیں فلاں رسالے میں چھپا. میں نے کہا بھاوے رسالے میں چھپا وہ کون سا الہامی صحیفہ ہے؟ میں نے کہا میں نہیں اس خبر پہ یقین کر سکتی. میں نے کہا ایک بیڈ روم میں آخر کیا لگا ہوگا جو 35,000 پاؤنڈ کا ہے، اور آخر کتنا بھی ہوگا کیا ہوگا. لیکن بہرحال اہل علم لوگوں کو زیب ہی نہیں دیتا کہ کسی کی ذاتی زندگی کے راز، کسی کی بیڈ روم کی باتیں وہ اس طرح تعلیمی اداروں میں بیٹھ کے کریں اور ان کو یوں سر عام اخباروں کی زینت بنائیں. کیونکہ سورۃ الحجرات جو ہے یہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے کوئی شخص برے سے برا ہو سکتا ہے، غلط سے غلط کار ہو سکتا ہے، لیکن ایسی خبروں کو نشر کرنے سے معاشرے میں کیا اخلاق پھیل رہا ہے، اس کے اخلاق اور کردار پر کیا نتائج ہو رہے ہیں. مثلا نعوذ باللہ کسی شخص نے اگر زنا کیا ہے، آپ اس کو اخبار کی زینت بنا دیتے ہیں. کیا اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ اگر ایک برائی ہے تو اس کو چھپاؤ، نہ کہ آپ اس کو اخبار کی زینت بناؤ. قتل و غارت ہو گئی، آپ ایک ایک ڈیٹیل اخبار میں لکھ رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ اس ڈیٹیل کو بتانے سے؟ کہ دوسرے لوگ بھی اس سے یہی سبق سیکھیں کہ وہ بھی آئندہ نعوذ باللہ جو مجرم قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں لوگ، وہ بھی ایسی ہی قتل و غارت کا کام کرے. بہت سے جرائم جو عام ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان میں ان جرائم کے عام ہونے میں ان جرائم کی تشہیر کا پہلو ہے کہ وہ کس طرح ہوئے. تو اس لیے اسے آگے نہیں بیان کرنا. مثلا اگر کسی کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ بغیر تحقیق کیے
ان باتوں کو آگے پہنچائیں یا اس کے پروپیگنڈے میں حصہ لیں. آپ نے خود کچھ نہیں دیکھا اور صرف آپ ایک اخباری خبر کے اوپر اخبار جو چاہے چھاپ دے. اور ایسے دور میں تو ضروری چھاپتے ہیں کہ جب ایک شخص کو اپنے دفاع کا یا اپنی جواب دینے کا کوئی وقت اور حق ہی نہیں ہے، یعنی اس کی طرف سے کوئی بیان ہی نہیں جب آ سکتا، اور یک طرفہ طور پہ آپ جو چاہیں چھاپتے جائیں. بات یہ ہے کہ خواہ ہمارا دشمنی کیوں نہ ہو، خواہ ہمارا دوست ہی ہو، کوئی انسان ہو، کوئی غیر ہی ہو، کسی کے بارے میں بھی جب آپ بات کریں، جب تک آپ کے پاس کوئی پروفس نہیں. آپ دیکھیں مثلاً آپ کو جی ہم نے اخبار میں تصویر دیکھی، یہ کیا تصویر دیکھی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی اور گھر کی تصویر اتار کے تو آپ کو لا کے دکھائیں جی یہ فلاں کی تصویر. آپ جب تک کسی شخص کو خود نہیں جانتے تو ٹھیک ہے، اب آپ تک اطلاع پہنچ گئی، بس کافی ہے آپ تک پہنچنا. اللہ نے آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ ان باتوں کو لے کے آگے نشر کرنا شروع کر دیں یا ان کا اشتہار دینا شروع کر دیں اور اس بنا پر غیبت کو اپنے لیے جائز قرار دے دیں کہ چونکہ فلاں سیاسی لیڈر ہے اس لیے اس کی غیبت تو میں جتنی چاہوں اتنی ہی ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بات ایسی کرنی بھی ہو جو آپ نے خود دیکھی یا خود سنی تو اس کے کرنے کا مقصد اگر صرف لوگوں کو عبرت دلانا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے شخص سے میرا ملنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ ہمیں کسی کی ذاتی دشمنی نہیں. ہاں اگر ایک بڑے سے بڑا شخص تھا، وہ کوئی بھی ہو، ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو، ہمارے استاد ہی کیوں نہ ہو، ہمارے بزرگان دین ہی کیوں نہ ہو، اگر ان سے کوئی بات ایسی ہوگی جو دین سے ٹکراتی تو ہمارا اصل انٹرسٹ یہ کہ اس بات کی اصلاح کی جائے، نہ کہ اس شخص کی بدنامی شروع کر دی جائے. تو کوئی بھی ہو، اصل چیز کیا ہے کہ وہ اس بات کی تصحیح ہو. ہمارا کیا ہے، بات کہی کس نے، ہمیں اس سے بہت انٹرسٹ ہے، کرنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھتے کیا کرنے والا کون ہے. اور پھر جواباً بیان بھی اسی طرح فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ایسے بیانات سے تم اپنے کیے پہ نادم ہوگے. ہر انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس شہر میں ایک بہت عجیب و غریب ایک قصہ ہو گیا. ایک لڑکی نے اپنے شوہر کو مار ڈالا، کوئی ایک قصہ تھا، ہوا، اخباروں میں پڑھا. تو جیسے کلاس میں ہم عموماً تبصرہ کرتے ہیں تو اس خبر پہ میں نے بھی کچھ تبصرہ کر دیا. اب جس سے متعلق وہ قصہ تھا وہ میری جاننے والی بھی تھی، تو میری ملاقات ہوئی، کہتے مجھے آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ ایک اخباری بیان پر ایک کلاس میں یہ بات کریں گی. مجھے واقعی بہت شرمندگی بھی ہوئی اور میں نے ان سے معافی بھی مانگی. میں نے کہا واقعی، اور آپ کی اس بات نے مجھے بہت اچھی بات سکھائی ہے کہ اخباری بیان کے اوپر کسی کی ذات پہ تبصرہ نہیں کرنا یا کسی شخصیت پہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ خبر کس حد تک سچی ہے. تو آئندہ اگر آپ کسی کی کوئی بات بیان کریں بھی تو، کیونکہ اخبارات کا اصل مجبوری کیا ہے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اخبار بیچنی ہے، انہوں نے بزنس کرنا ہے. وہ جب تک سنسنی خیز خبریں نہ لگائیں گے اور اس میں چار جھوٹ نہیں ملائیں گے جیسے کاہن پہلے زمانے کے ہوتے تھے، ان کی اخبار بکے گی نہیں. ان کے تو بزنس کی مجبوری ہے. اس بات کا تو خوف کم دلوں میں ہے کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے. تو اس لیے اگر کوئی خبر ہو بھی تو اس میں جب تک نہ پتا ہو تو بہتر ہے کہ پبلک پلیسز پہ بیٹھ کے لوگوں کی ذات پر بات نہ کی جائے، خواہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، خواہ کوئی مذہبی ہو، یا کوئی ذات پر بات نہ کریں. اگر کوئی بات کرنی ہے تو بات کریں اور کہیں کہ کسی کی کوئی ایک بات ہے جو بات درست نہیں، یہ بات ایسے نہیں ایسی ہونی چاہیے.